ایک درویش کہنے لگے میں حج پہ گیا اور مجھے شاہی طور پہ حج پہ بلایا گیا، شاہی اعزاز کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اس دفعہ میں شاہی اعزاز کے ساتھ جا رہا ہوں، سنا ہے حاجی کو کوئی نہ کوئی ایک آزمائش اور مشقت آ ہی جاتی ہے جو ہی اس کی قبولیت کی کنجی اور چابی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں پھر حج کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا آیا جہاں میں جو رلا اور جو میرے اوپر آزمائش آئی وہ سارے شاہی اعزاز کہاں اور میں کہاں، اور میں جو گھوما اور پھرا اور میرا انگ انگ ٹوٹا اور میرا اندر سب کچھ ختم۔ تو بعد میں احساس آیا حاجی کے لیے کوئی لمحہ ایسا اللہ خود لاتے ہیں، حاجی کے لیے میرا اللہ خود ایسا لمحہ خود لاتے ہیں کہ حاجی تیری حج اس کے بغیر قبول نہیں، یا اس کے بغیر تو ہمارے قرب کو نہیں پہنچ سکتا، قریب سے قریب تر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں تو کوئی پتھروں کی گٹھڑی مجھے حجویری محل میں نظر نہیں آئی، پر اللہ پاک کریم ہے، اللہ بغیر پتھروں کے گٹھڑی کے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ یوں کہا ہم مجاہدہ نہ مانگیں، ہم قربانی نہ مانگیں، آ جائے تو اس پہ صبر کریں، پر مانگے نہ، آپ پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگتے، کمزور ہیں ہم تو، میرے اوپر آ جائے تو شاید میں بھی نہ اٹھا سکوں، ہم پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگیں۔ پر اللہ پاک بعض اوقات کبھی کھانے کبھی پینے میں، کبھی کانوں میں کوئی بندہ بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، کبھی کانوں میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ اندر سے وسوسے اور بدگمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ساری بعض اوقات پتھر کی گٹھڑیاں ہی ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ کہہ دیتا ہے کہاں گئے تھے، کہاں رہے، کہاں پھنس گئے، کیا یہ زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے، یہی بیٹھ کے تم گھر نہیں کر سکتے تھے، یہی بیٹھ کے تم آن لائن نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کی باتیں بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پتھر کی گٹھڑیاں ہیں ہمارے دور کی۔ پر اللہ نے جو منزل دی ہے تسبیح خانے کی عبقری کی، اور اللہ نے جو راہیں دی ہیں عبقری کی اور تسبیح خانے کی، میرے مطابق یہ منزل، یہ راہیں، یہ راستے ہیں بہت زبردست۔ میرا اللہ ساری نعمتیں، ساری عطائیں، ساری چیزیں، سارے راز خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ ان مبارک کلمات کو اپنی دل کا حصہ، اپنی جان کا حصہ، اپنے جذبوں کا حصہ، اپنے من کا حصہ بناتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، طے ہو ہی جائے گا۔ آج میں بیٹھا تھا، کچھ مخلص مجھے بتا رہے تھے فلاں فوت ہو گیا، چہرہ سامنے آیا، فلاں فوت ہو گیا، میں نے کہا یاد نہیں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ پر یاد رکھیے گا یہ تسبیح خانے کی محبتیں، یہ تسبیح خانے کا فیض، یہ تسبیح خانے کی خیریں، یہ جو موتی چن چن کے جا رہے ہیں، یہ موتی چن چن کے جا رہے ہیں، اور اب تک عبقری تسبیح خانے کے بہت موتی چنے ہیں، ہر موتی آبدار ہے، ہر موتی چمکدار ہے، ہر موتی قبروں کو روشن، دل کو روشن، زندگی کو روشن، من کو روشن، صحت کو روشن، اور زندگی کے ایک ایک انگ کو روشن کر دینے والا ہے۔ اللہ ناصری، اللہ، میرا اللہ میرا ہر وقت مدد کر رہا۔ جنات نے حملہ کیا، میرے اللہ نے مدد کی، جس کا اللہ مددگار ہے، جنات ہاریں گے، اللہ ہارے گا۔ جادو نے حملہ کیا، نقش اللہ کے کلام ہیں، حروف مقطعات کے نقش ہیں، اور میں نقش پھیر کے کہتا ہوں اللہ ناصری،
جادو ہارے گا اللہ ہارے گا. جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد، لا علاج بیماریاں میرے اوپر سخت بندشیں لگی ہوئی ہیں، وہ بندشیں ہاریں گی. اللہ کا نام جیتے گا. اللہ کے نام میں سدا عزت، اللہ کے نام میں سدا طاقت، اللہ کے نام میں سدا تاثیر، اللہ کے نام میں سدا کمال ہے. ساری جیتیں اللہ کے لیے، سارا ناز اللہ کے لیے، سارا نیاز بندے کے لیے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتوں سے سارا کام ہوگا اور ہو گیا. یہ تو آپ نے بہت طاقتور عمل کیا ہے. دن میں چند بار کریں، لیکن روزانہ جب تک حجویری محل میں ہے، اور یہ سارا سال ہوتا رہے گا انشاءاللہ، روزانہ حجویری محل میں ہے، اس عمل کو کرنا نہ چھوڑیے گا. اس عمل میں بڑی طاقت ہے. یہ نقش، تین رنگ کے اپنے بدن پہ پھیرے، چہرے پہ اور یعنی پیشانی پہ اور سینے پہ پھیرے، اور پھیرنے کے بعد 3 بار کیا پڑھا؟ اللہ ناصر. جب اس جسم سے سانسیں نکل رہی ہوں تو فرشتے بھی کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ مخلص تھا، کیونکہ مخلص ہونے کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ یہ اندر سے جھوٹا تھا یا سچا تھا، کھوٹا تھا یا کھرا تھا، یہ تارک 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. یہ موت 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 بتائے گی. زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہو کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، بس میں اور اللہ ہوں، میں اور اللہ ہوں، ہر چیز کو چھوڑ میں اور اللہ ہوں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. پڑھا نا کہ ماشاءاللہ آپ نے درود پڑھا، آج ذکر کیا، آج تسبیح پڑھی، اور انشاءاللہ آج کی رات اور محنت کرنی ہے. آج ہمارے روحانی پیکج شروع ہونے والے ہیں، جو آج کی رات اور محنت کرنی ہے اور آج کی رات اور توجہ کرنی ہے. کریں گے نا؟ ہمارا سب سے پہلا روحانی پیکج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ آپ کے سامنے ہوگا، جو آپ کو ملا ہے ہدیہ. یہ سب سے پہلا ہے یہ کاغذ. یہ آپ نے آج کیا بسم اللہ کے کمالات آپ سوچ نہیں سکتے، کیا برکات جو سنی ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے. ہم اس پہ انگلی سے لکھیں گے، انگلی سے لکھیں گے. آپ پر کر کے لائے ہیں، سامنے رکھ کر دیں. آپ نہیں لکھا وہ بھی سامنے رکھ لیں. آپ کا پچھلا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ دیں، ورنہ یہی ہے. اس کو انگلی سے لکھیں گے ہم، اور پھر اس کو مستقل آپ لکھیں گے. ایک صرف درخواست ہے، اس کی فوٹو کاپی نہ کرائیں، یہ صرف خود ہی لکھنا ہے. آپ ایک سے زیادہ لکھ لیں، آپ گھر کے ہر فرد کے لیے لکھ لیں، آپ کسی کو ہدیہ تحفہ دینے کے لیے لکھ دیں. اور کمال چیز ہے، اس کو ہم انگلی سے لکھیں گے، اور انگلی سے اس کے ساری کائنات، اس کے سارے کمالات، اس کی ساری برکات کا تصور کرتے ہوئے، اس کی ساری تاثیر کا تصور کرتے ہوئے اس کو انگلی سے لکھیں گے. لکھیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کو لکھنا نہیں آتا وہ انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہم نے 11 بار لکھنا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. آمین. اب اس نقش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں، جیسے دعا مانگتے ہیں نا،
اور دعا کی طرح ہاتھ ہوں اور یہ نقش آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، اور اس کو دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھیں اور 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن، اس نقش کو دیکھتے ہوئے توجہ سے 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ آپ چاہیں ایک نقش لکھیں، زو لکھیں، زیادہ لکھیں، آج سے آپ نے اس نقش کے لکھنے کی ابتدا کر لی، برکتیں لے لیں۔ آپ اس کے علاوہ اور کاغذوں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پوری دنیا کے مخلصین اس کا پرنٹ موجود ہے، وہاں سے نکال لیں اور اس میں سے انشاءاللہ تعالی یہ لے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کا وہاں سے پرنٹ لے لیں، پوری دنیا کے لوگ اس کو لیمینیشن کریں، خوشبو لگائیں، گھر میں لٹکائیں۔ اس کا تعویذ زیادہ لکھیں، کسی برتن بوتل میں ڈال دیں، اس پانی سے گھر میں پئیں، اس پانی سے آٹا گوندیں، اس پانی کو گھر میں ہنڈیا کھانے میں، پینے میں، گھر کے پلانے میں اس نقش کا پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ نسلوں میں برکت، گھر میں برکت، صحت، رحمت اور خیریں اور عافیتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ رحمتیں جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی۔